بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا شکر گزار اور ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اللہ کے نبی کے متعلق تفصیل بتائی۔ کیا اب آپ مجھے ابن مریم یعنی مسیح علیہ السلام کے متعلق کچھ تفصیل نہ بتائیں گے؟ اس وقت تو میں جلدی میں ہوں، مجھے رقیم کی طرف لوٹ جانا ہے۔ پھر اگر مجھے ان سرزمینوں کی طرف آنے کا موقع ملا اور میرے خداوند کو منظور ہوا تو میں ان دونوں نبیوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور ان سے میں آنے والے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تفصیل معلوم کروں گا جن پر میں ایمان لا چکا ہوں، جس کا ظہور عرب کی سرزمین میں ہوگا۔ حضور نے کچھ سوچا، پھر دوبارہ اس نے ابن عثمان کو مخاطب کیا، سن نیک دل فرزند، میں تمہیں مسیح علیہ السلام سے متعلق بھی تفصیل بتاتا ہوں۔ مسیح علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام سے صرف 6 ماہ چھوٹے ہیں۔ ان کی ماں ایک روز اپنی عادت اور معمول کے مطابق عبادت کے لیے ہیکل میں تشریف فرما تھی کہ یکایک ایک خوف اور دہشت ان پر بلا وجہ اور بغیر کسی ظاہری سبب کے طاری ہو گیا۔ یوں ہوا کہ آسمان سے ایک فرشتہ انسانی شکل میں ان کے پاس آیا اور ان کے قریب آنا چاہتا تھا۔ مریم علیہ السلام اس کو قریب آتا دیکھ کر اللہ سے پناہ مانگنے لگی، کیونکہ اس شخص کا یوں قریب آنا ایمان، تقوی اور طہارت کے خلاف سمجھی جاتی تھی۔ لیکن قریب آ کر اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں تھا مریم علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دوں۔ فرشتے کی یہ بات سن کر مریم علیہ السلام کھانپ گئی، آپ پر عجیب طرح کا خوف طاری ہو گیا۔ اس اچانک حواس باختہ کر دینے والی بات سے آپ پر لرزہ طاری ہو گیا، لیکن آپ نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا اور حواس کو اکٹھا کر کے کہا، یہ کیسے اور کیوں کر ممکن ہے؟ میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ مجھے کسی آدمی نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ فرشتے نے کہا، اللہ تعالیٰ یوں ہی فرماتا ہے کہ یہ بات میرے لیے آسان ہے، اور یہ صورت اس کی یہ ہے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بناؤں۔ اس کے بعد فرشتہ غائب ہو گیا۔ مریم علیہ السلام تعجب اور حیرت کے عالم میں رہ گئی اور جو باتیں انہوں نے سنی تھی ان پر غور کرنے لگی۔ جس قدر سوچتی تھی آپ پر وحشت طاری ہو جاتی تھی۔ آپ لوگوں کی باتوں پر غور کرتی کہ دنیا کیا کہے گی، ایک لڑکی بغیر شوہر کے کیسے حاملہ ہو گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام جس قدر زیادہ اس بارے میں غور فرماتی، اسی قدر آپ کی بے چینی اور پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، اور ان شکوک و شبہات سے جو لوگ آپ کے بارے میں کریں گے بے قرار اور غمگین ہو جاتی تھی۔ اس طرح مہینے گزر رہے تھے۔ مریم علیہ السلام اس طرح روحانی تکلیفوں اور غم انگیز اثرات میں گھری ہوئی تھی۔ تفکرات اور طرح طرح کے وسوسوں نے آپ کے دل و جان کو عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ آپ کے خیالات اس قدر پریشان اور دماغ اس قدر بے سکون ہو چکا تھا کہ آپ نہ تو کسی کی بات سنتی تھی، نہ ہی کسی کام میں دلچسپی یقینی تھی۔ مریم علیہ السلام ایک حساس دوشیزہ تھی۔ اپنے وطن ناصرہ کے ایک دہقان کے گھر میں، جو ایک بے حد سادہ سا گھر تھا، اقامت گزین تھی تاکہ لوگوں کی نگاہوں اور ان کے طعنوں سے محفوظ رہ سکے۔ انہوں نے تمام لوگوں سے، اپنے عزیزوں سے بھی کنارہ کشی کر رکھی تھی اور بیماری کا بہانہ بنایا ہوا تھا۔ اس بات کا ہر وقت دھڑکا رہتا تھا کہ جب راز فاش ہو جائے گا، یہ حادثہ لوگوں کی زبانی پر جاری ہو جائے گا تو پھر ان کی حیثیت معاشرے میں کیا رہے گی۔ آنے والے اس طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے مریم علیہ السلام کے پاس اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں تھی کہ وہ یکسو ہو کر خداوند قدوس کی احکامات کے آگے سر جھکا دی، اور بس اب سوائے اس کی کوئی صورت ممکن نہیں تھی کہ وہ آنے والے واقعات اور الزامات کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہیں۔ بس ایک چیز جو مریم علیہ السلام کو تسکین دیتی تھی وہ خداوند قدوس کی عبادت کی طرف توجہ تھی۔ جس وقت فرشتے نے آپ کو بچے کی بشارت دی تھی، اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ پیدا ہونے والا بچہ پالنے میں لوگوں سے باتیں کرے گا اور تمام حقیقت حال بتائے گا۔ ان الفاظ سے بھی مریم علیہ السلام کو کسی قدر سکون ہوتا تھا کہ کم از کم اگر پیدا ہونے والا بچہ پیدائش کی میں بولے گا اور اس کی بے گناہی کا ثبوت پیش کرے گا تو وہ بدنام ہونے سے بچ جائیں گے۔ جب وضع حمل کا وقت قریب آیا، مریم علیہ السلام درد ذہ کو محسوس کرنے لگی۔ فوراً گاؤں سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی ہی دور تشریف لے گئی کہ درد کی شدت سے مجبور ہو کر آپ نے ایک سوکھے کھجور کے درخت کا سہارا لیا۔
آپ اس بیابان میں تنہائی اور بے بسی اور بے کسی کے عالم میں بغیر کسی داعی کے بے یار و مددگار کی صورت میں وضع حمل کی جان لیوا تکلیف کو برداشت فرما رہی تھی۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس وسیع و عریض فضا میں کھلے آسمان کے نیچے بچہ پیدا ہوا۔ یہی بچہ مسیح ابن مریم علیہ السلام تھا۔ تنہائی اور بے بسی حضرت مریم علیہ السلام کو بے چین کر رہی تھی۔ بڑی اداس نظروں سے بچے کے منہ کو تک رہی تھی۔ آپ کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور آپ اس میں سما جائیں۔ بے اختیار آپ کی زبان سے نکلا، کاش آج کے دن سے پہلے ہی میں مر گئی ہوتی اور دنیا مجھے اوروں کی طرح بھلا دیتی۔ آپ پر ایسی رقت طاری تھی کہ آپ اتنا بھی نہ سوچ سکتی تھی کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اپنی سوچوں میں سخت نڈھال ہو کر سوکھے درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ اتنے میں آپ کے کانوں میں ایک آواز گونجی، ایک انتہائی پرکشش آواز جس نے آپ کے خوف کو بالکل دور کر دیا اور آپ کی حسرت بھرے آنسو تھم گئے۔ آواز کہہ رہی تھی، غم نہ کھا، پریشان نہ ہو، میرے پروردگار نے تیرے پاؤں کے نیچے نہر جاری فرما دی ہے، اس کے پانی سے صفائی کر اسے پی اور اس کھجور کے سوکھے تنے کو جھٹکا دے، تازہ کھجوریں گریں گی، ان کھجوروں کو کھا تاکہ گئی ہوئی قوت واپس آئے اور کمزوری دور ہو جائے۔ اپنے دل کو پروردگار کی قدرت دیکھنے کے لیے مطمئن رکھ۔ یہ عظیم معجزہ بلا شبہ آپ کی بے گناہی کی روشن دلیل تھا اور الزام لگانے والوں کے منہ بند کرنے کے لیے کافی تھا، لیکن یہ دلیل تو صرف ان لوگوں کے لیے کافی ہو سکتی تھی جو اس جگہ اور اس درخت کے قریب تھے۔ مریم علیہ السلام تو ان لوگوں کے منہ بند کرنا چاہتی تھی جو گاؤں میں ان پر الزام لگائیں گے اور آپ کو اپنی زبان کے کھاؤ سے زخمی کریں گے۔ اس طرح غم کا اثر بھی آپ کے دل میں رہا اور آپ کے خیالات پریشان رہے، پر خداوند نے اس نوزائیدہ بچے کے لیے مریم کی داد رسی فرما دی۔ بچے نے اس احساس کی زحمت میں مریم علیہ السلام کو مطمئن کر دیا، لوگوں کے شبہات کا جواب اپنے ذمے لے لیا۔ اپنی ماں سے اس نے کہا، اگر آپ کسی آدمی کو دیکھیں تو اشارے سے بتا دیں کہ میں نے خدا کے لیے نظر مانگی ہے کہ خاموشی کا روزہ رکھوں، اس لیے آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ مریم اس پر مطمئن ہو گئی، اس پریشانی سے قدرے نجات ملی۔ اپنے حواس مجتمع کیے، بچے کو آغوش میں لیے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئی۔ آنن فانن گاؤں میں یہ قصہ پھیل گیا۔ گاؤں کے لوگ آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ وہ آپ کے گرد جمع ہو گئے اور آپ کے خاندان کی شرافت اور نجابت کا تذکرہ کرنے لگے اور کہنے لگے، اے مریم علیہ السلام، تو نے ایک نئی خطرناک برائی کی رسم ڈال دی ہے۔ اے ہارون کی بیٹی، تیرا باپ تو برا آدمی نہ تھا، تیری ماں کوئی بدکار عورت نہ تھی۔ مریم علیہ السلام ان کی باتوں کے جواب میں دم سادے ہوئی تھی۔ آپ نے بچے کی طرف اشارہ کیا تاکہ لوگ سارا حال اس پیدا ہونے والے بچے سے پوچھیں اور اپنا جواب اس سے لے لیں۔ گاؤں کے لوگ آپ کی اس حرکت سے حیران اور پریشان ہوئے، طنزاً اور مزاح کے طور پر کہنے لگے کہ بچہ ابھی جھولے میں ہے، ہم اس سے کیا باتیں کریں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے بچے کو زبان دی۔ بچے نے اپنے لبوں کو، جو اپنی ماں کی چھاتیوں سے بھی نا آشنا تھا، حرکت دی اور نہایت احسن طریقے سے قوم سے باتیں کی اور کہنے لگے، میں خدا کا بندہ ہوں، خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور پیغمبری عطا کی ہے۔ جہاں کہیں بھی میں ہوں گا، میری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اور میرے قدم مبارک ہوں گے۔ جب تک میں زندہ رہوں گا، نماز اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں گا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی ماں کے حق میں مہربان بنایا ہے، جبار اور شقی نہیں بنایا۔ میں پیدائش کے دن ہی سے شیطان کے بہکاوے سے محفوظ رکھا گیا ہوں اور مرتے دم تک محفوظ رہوں گا۔ ابن مریم علیہ السلام سے یہ کافی اور شافی جواب پا کر گاؤں کے لوگ مطمئن ہو گئے تھے۔ پھر انہی میں پرورش پاتی ہے وہ جوان ہو گئے اور آج کل انہوں نے بھی تبلیغ کا کام شروع کر دیا ہے۔ جب اللہ کی نبی یحییٰ علیہ السلام کو زندان میں ڈال دیا گیا، ابن مریم علیہ السلام نے تبلیغ کے کام میں اور زیادہ جوش اور ولولہ پیدا کر دیا ہے۔ آزور مزید کچھ کہنا چاہتا تھا، اس موقع پر اس کی بیٹی سدانہ بول پڑی اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، اے میرے باپ، آپ کب تک اس معزز مہمان کو باتوں میں الجھائے رکھیں گے؟ یہ کب سے آیا ہوا ہے اور ہم نے ابھی تک اسے کھانا نہیں پوچھا۔ اپنی بیٹی سدانہ کی اس گفتگو سے آزور چونکا تھا، پھر اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سدانہ میری بیٹی، تو ٹھیک کہتی ہے، اٹھ اور جا کھانے کا انتظام کر۔ اس کے ساتھ ہی سدانہ اٹھی اور اس کمرے سے نکل گئی تھی۔
اس کے جانے کے بعد حبیب بن عثمان نے حضور کو مخاطب کیا، میرے محترم، آپ کی اولاد صرف یہی بیٹی ہی ہے جس کا نام آپ نے صدانہ بتایا ہے۔ حضور کے چہرے پر دل فریب اور خوشگوار سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تھوڑی دیر تک عجیب سی انداز میں اس نے حبیب کی طرف دیکھا، پھر وہ بول پڑا، نہیں بیٹے، میرا ایک بیٹا بھی ہے، نہ اس کا رحیم ہے، وہ شہر کی طرف گیا ہوا ہے، ابھی لوٹا نہیں، جو ہی لوٹے گا میں اسے تمہارا تعارف کراؤں گا۔ حبیب بن عثمان نے پھر حضور سے پوچھا، کیا آپ کے بیٹے عقیم نے بھی آپ کی بیٹی کی طرح شادی نہ کرنے کا تہیہ کیا ہوا ہے، اور وہ بھی ساری زندگی اسی عبادت گاہ میں گزارنا چاہتا ہے؟ جواب میں حضور نے ہلکا سا کہا لگایا، پھر کمرے میں اس کی آواز گونج گئی، نہیں بیٹے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اس کی شادی شاندار طریقے سے کروں گا تاکہ میرا شجر نسب چلتا رہے، اور پھر وہ ایک لڑکی کو پسند بھی کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ ہماری ملکہ یعنی ہیرود کی بیوی، تمہارے بادشاہ حارث کی بیٹی عریب کے محافظ دستوں میں جو لڑکیاں ہیں ان میں ایک کا نام سرایا ہے، میرا بیٹا اسے پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنے کا خواہشمند ہے۔ اس سلسلے میں میں نے عریب سے بھی بات کی تھی، اس نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا ہے، ایک روز وہ ضرور سرایا کو میرے بیٹے عقیم سے بیاہ دے گی۔ بوڑھے حضور کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ عین اس وقت اس کی بیٹی صدانہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ کھانے کے برتن اٹھائے ہوئی تھی، کھانے کے برتن اس نے ان دونوں کے سامنے رکھ دیے اور خود بھی وہاں بیٹھ گئی۔ پھر وہ تینوں خاموشی سے کھانا کھانے لگے تھے۔ ادھر حسرون حضور اور حبیب بن عثمان کے پاس سے اٹھ کر شہر میں داخل ہوا، یروشلم کے قصر میں گیا۔ اس کی خوش قسمتی کہ اس وقت ہیرود رومن گورنر پیلاسس کے ساتھ محو گفتگو تھا، لہٰذا قصر میں اس وقت ملکہ عریب اکیلی تھی۔ حسرون نے اس موقع کو غنیمت جانا، گھوڑے کو اس نے قصر کے استبل میں باندھا، پھر محل کے سکونتی حصے کی طرف گیا اور ملکہ عریب کے دروازے پر اس نے دستک دی۔ ساتھ ہی اس نے بلند آواز میں اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا تھا، میں حسرون ہوں۔ اندر سے کسی خاتون کی آواز سنائی تھی، اندر آ جاؤ، دستک دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسرون نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ کمرے میں اس وقت نبتیوں کے بادشاہ حارث کی بیٹی اور ہیرود کی بیوی عریب اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ 30 برس کی لگ بھگ خاتون تھی، انتہا درجے کی خوش شکل، خوش اندام، دراز قد اور پرکشش تھی۔ جو ہی حسرون داخل ہوا، اس نے بڑی بے چینی اور بے تابی کا اظہار کرتے ہوئے اس کو مخاطب کیا، حسرون، میں کئی دن سے تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، تم نے میری توقعات سے کہیں زیادہ وقت لے لیا ہے، ابھی تم مناسب وقت پر ہی پہنچ چکے ہو، اس لیے کہ چند روز تک ہیرود یہاں سے شرقی اردن کی طرف کوچ کرنے والا ہے۔ میں پریشان تھی کہ اس کے کوچ سے پہلے اوزال کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ اب نشست پر بیٹھو اور مجھے پورے حالات سناؤ کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ ٹھہرو، میں پہلے اوزال کو بلاتی ہوں، اس کے بعد اس کی موجودگی میں تم مجھے پورے حالات سے آگاہ کرنا، تاکہ اوزال بھی باخبر ہو کہ اس کے متعلق معاملہ کہاں تک پہنچا ہے۔ پھر حسرون کو بڑی رازداری سے مخاطب کر کے وہ کہنے لگی، ذرا سرایا کو میرے پاس لے کر آؤ۔ حسرون اپنی جگہ سے اٹھا، محل کے ایک حصے کی طرف چلا گیا۔ یہ وہ حصہ تھا جہاں ملکہ عریب کے محافظ دستے کی لڑکیاں قیام کرتی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد حسرون لوٹا، اس کے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت اور دراز قد لڑکی تھی۔ اسے لے کر حسرون ملکہ عریب کے پاس آیا۔ عریب نے اس لڑکی کو اپنی قریب بٹھایا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، تم ذرا جاؤ اور بڑی رازداری کے ساتھ اوزال کو یہاں میرے پاس لے کر آؤ، میں ایک انتہائی اہم موضوع پر اس سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ سرایا اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد محل کے اندر مختلف براندوں اور کمروں سے ہوتی ہی وہ دوبارہ ملکہ عریب کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس بار اس کے ساتھ ایک اور لڑکی تھی، وہ اوزال تھی۔ دونوں ملکہ عریب کے کمرے میں داخل ہوئی۔ جب اوزال اور سرایا دونوں ملکہ عریب کے سامنے بیٹھ گئیں، تب عریب نے حسرون کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، حسرون، جو کچھ کہنا چاہتے ہو سرایا اور اوزال دونوں کی موجودگی میں کہو۔ اس پر حسرون بول پڑا، مالکن، جس کام کے لیے گیا تھا اسے احسن طریقے سے مکمل کر کے لوٹا ہوں۔ میرے ساتھ ایک ایسا نوجوان آیا ہے جو بحفاظت اوزال کو یروشلم سے رقیم کی طرف لے جائے گا۔ وہ ایک ایسا نوجوان ہے جو تیزانی، شجاعت، طاقت و قوت میں اپنا جواب نہیں رکھتا۔ اس کا نام حبیب بن عثمان ہے۔
اس کے بعد خسرو نے حبیب بن عثمان کے زندان جانے، وہاں سے نکلنے، اس کے بعد کے قتل ہونے، ماں کے اندھا کیے جانے اور پھر رقیم سے اسے یروشلم بھجوانے کے سارے حالات اور واقعات تفصیل کے ساتھ سنا ڈالے تھے۔ خسرون خاموش ہو گیا۔ ملکہ عریب تھوڑی دیر تک سر جھکا کر سوچتی رہی۔ اس کے بعد دوبارہ اس نے خسرون کی طرف دیکھا۔ جس نوجوان کا تم نے ذکر کیا ہے اور جس کا نام تم نے حبیب بن عثمان بتایا ہے، کیا وہ قابل اعتماد اور بھروسے کے لائق ہے؟ اس موقع پر خسرو نے بڑی خود اعتمادی سے ملکہ عریب کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، مالکن، جس طرح آپ مجھ پر اعتماد اور بھروسہ کرتی ہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے کہیں بڑھ کر آپ حبیب بن عثمان پر بھروسہ کر سکتی ہیں۔ وہ بڑا قابل اعتماد ہے، ہمارے اعتماد کو دھوکہ نہیں دے گا، بڑی شرافت اور بڑی ایمانداری سے ایک مقدس امانت کی طرح اوزال کو یروشلم سے رقیم پہنچائے گا۔ خسرون کی اس ساری گفتگو سے ملکہ عریب کے چہرے پر تھوڑی دیر تک مسکراہٹ کھیلتی رہی، پھر اس نے اوزال کی طرف دیکھا۔ اوزال، میری عزیز بہن، خسرون نے جو کچھ کہا ہے تم نے بھی سن لیا ہے۔ جو نوجوان تمہیں لینے آیا ہے اس کے حالات و واقعات تم سن چکی ہو۔ اب اپنا فیصلہ دو، کیا تم اس نوجوان کے ساتھ یروشلم سے رقیم جانے کے لیے تیار ہو؟ اس موقع پر اوزال کے چہرے پر دل نوپ لینے والی اور ایک طوفان کھڑا کر دینے والی ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پھر ملکہ عریب کو اس نے مخاطب کیا، عزیز بہن، جس شخص کو آپ کے والد محترم نے مجھے لانے کے لیے یہاں بھیجا ہے، میں بخوشی اس کے ساتھ یروشلم سے رقیم کا رخ کروں گی۔ اب یہ آپ لوگوں نے طے کرنا ہے کہ مجھے یہاں سے کیسے نکلنا ہے، کب اس جوان کے ساتھ مجھے یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ کچھ دیر تک ملکہ عریب مسکراتی رہی، سوچتی رہی، پھر ہاتھ کے اشارے سے اس نے اوزال، سرایا اور خسرون تینوں کو اپنے قریب ہونے کو کہا۔ وہ تینوں اپنے چہرے ملکہ عریب کے قریب لے گئے۔ ملکہ عریب تھوڑی دیر تک بڑی رازداری کے ساتھ ان تینوں کے ساتھ گفتگو کرتی رہی۔ جواب میں وہ مطمئن انداز میں مسکراتے رہے۔ پھر تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ پہلے اوزال اور سرایا جدھر سے آئی تھی ادھر چلی گئی تھی، خسرون وہیں رہا۔ تھوڑی دیر بعد سرایا لوٹی، پھر وہ بھی خسرون کے ساتھ ملکہ عریب کے اس کمرے سے نکل گئی تھی۔ یروشلم کے نواحی معبد میں آزور، اس کی بیٹی سدانہ اور حبیب بن عثمان کھانا کھا کر فارغ ہو چکے تھے۔ جس کمرے میں انہوں نے کھانا کھایا تھا اس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے کہ خسرون اور سرایا دونوں اس کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے ایک اور نوجوان بھی تھا۔ اس موقع پر آزور کچھ کہنا چاہتا تھا کہ خسرون اور سرایا کے پیچھے جو نوجوان آیا تھا وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھا۔ وہ اس سمت لیا جہاں حبیب بیٹھا ہوا تھا۔ اپنی طرف آتا دیکھ کر حبیب اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ نوجوان آگے بڑھا، بڑے پرجوش انداز میں اس نے حبیب بن عثمان سے مصافحہ کیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اے ابن عثمان، اپنے اس معبد میں آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خداوند قدوس سے میری دعا ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ نے رقیم سے یروشلم کا رخ کیا ہے اس میں آپ کو کامیابی اور فوزمندی نصیب ہو۔ آنے والا وہ نوجوان حبیب بن عثمان کے لیے اجنبی تھا، وہ اسے پہلے سے نہیں جانتا تھا، لہٰذا اس کی اس گفتگو نے اسے پریشان اور حیرت زدہ کر دیا تھا۔ اس کے قریب ہی آزور خاموشی سے مسکرا رہا تھا۔ پھر آزور نے حبیب بن عثمان کو مخاطب کیا، ابن عثمان، میرے پیارے بیٹے، جس نوجوان نے آ کر بڑی بے تکلفی سے تم سے مصافحہ کیا ہے یہ میرا بیٹا اخیم ہے، اور خسرون کے ساتھ جو لڑکی ہے اس کا نام سرایا ہے۔ اخیم اور سرایا دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور میں اس کا ذکر تم سے پہلے ہی کر چکا ہوں۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر حبیب بن عثمان نے سرایا کا استقبال کیا۔ ایک بار پھر آگے بڑھتے ہوئے اس نے پرجوش انداز میں اخیم سے مصافحہ کیا۔ پھر اس نے اخیم کو مخاطب کیا، میرے عزیز بھائی، تم نے کچھ اس انداز میں آ کر مصافحہ کیا ہے جیسے تم میرے سارے حالات سے واقف ہو، تمہیں میرے متعلق کس نے اطلاعات دی؟ اخیم حبیب بن عثمان کے پہلو میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، شاید میری بہن سدانہ اور میرے باپ نے آپ کو بتایا ہوگا کہ میں یروشلم پہر گیا تھا۔ جب میں واپس آیا تو راستے میں خسرون اور سرایا سے ملاقات ہو گئی۔ خسرون نے مجھے آپ کے متعلق سارے حالات تفصیل کے ساتھ بتا دیے، اس لیے میں یہاں آ کر آپ سے بڑی بے تکلفی سے ملا۔ اخیم کی اس گفتگو کا حبیب بن عثمان جواب دینا ہی چاہتا تھا،
اس دوران سدانہ بول پڑی۔ اس نے اپنے بھائی اخیم کو مخاطب کیا تھا، بھائی میں آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ پھر اس نے خسرون اور سرایہ کی طرف دیکھا، تم دونوں نے بھی کھانا کھانا ہوگا۔ سب سے پہلے اخیم بولا، میری بہن تمہیں کھانا لانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے ایک جاننے والے کے ہاں سے کھانا کھا کر آیا ہوں۔ اخیم کے خاموش ہونے پر خسرون بول پڑا۔ اس نے سدانہ کو مخاطب کیا، سدانہ میری بہن ٹھیک کہتی ہے، میں اور سرایہ نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ پھر سدانہ بول پڑی، اگر ایسا ہے تو تم دونوں پہلے میرے ساتھ آؤ، پہلے کھانا کھاؤ، پھر اس کمرے میں آ کر بیٹھتے ہیں۔ سدانہ اپنی جگہ سے اٹھی اور خسرون اور سرایہ دونوں کو اپنے ساتھ لے گئی۔ اتنی دیر تک اس کمرے میں حبیب عثمان، آذور اور اخیم بیٹھ کر گفتگو کرتے رہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد سدانہ، خسرون اور سرایہ لوٹ آئے۔ پہلے کی طرح وہ اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ پھر خسرون نے سب کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، جو بات میں کہنے لگا ہوں وہ بات مجھے آتے ہی کہنا چاہیے تھی، لیکن میری بہن سدانہ نے کھانے کا پوچھ کیا، اس لیے یہ تاخیر ہوئی۔ میں ملکہ عریب سے مل کر آ رہا ہوں۔ بڑی تفصیل کے ساتھ میری ان سے گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو کے دوران اوزال اور سرایہ بھی موجود تھی۔ سرایہ کو ایک خاص مقصد کے لیے میرے ساتھ بھیجا گیا ہے، اس کی تفصیل میں آپ لوگوں سے ابھی کہتا ہوں۔ ملکہ عریب کی موجودگی میں اوزال کو یہاں سے نکالنے کا جو طریقہ طے پایا ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ اس بات کو میں ذرا تفصیل سے کہوں گا، اس لیے کہ حبیب بن عثمان یہاں کے حالات سے واقف نہیں۔ میں چاہتا ہوں یہ پورے حالات سے واقفیت حاصل کرتا چلا جائے۔ حبیب بن عثمان میرے بھائی، یہ جو لڑکی میرے ساتھ آئی ہے جس کا نام سرایہ ہے، یہ ملکہ عریب کی ان مخصوص لڑکیوں میں شامل ہے جس کے ساتھ ملکہ باہر نکلتی ہے، گھڑ دوڑ کے لیے یا سیر و تفریح کے لیے جاتی ہے۔ بڑی رازداری کے ساتھ جو طریقہ ملکہ عریب نے طے کیا ہے اس کے مطابق سرایہ میرے ساتھ آ گئی ہے۔ میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آیا ہوں اور یہ اس گھوڑے پر آئی ہے جس پر سوار ہو کے یہ روزانہ ملکہ عریب کے ساتھ نکلتی ہے۔ عریب نے یہ طے کیا ہے کہ آنے والی رات کو حبیب بن عثمان اوزار کو لے کر یہاں سے رقیم کی طرف کوچ کر جائے گا۔ ہماری موجودگی میں ملکہ عریب نے اوزار سے بھی پوچھا کہ کیا وہ حبیب بن عثمان کے ساتھ یروشلم سے رقیم کا سفر کرنے کے لیے تیار ہے؟ اوزار نے اس پر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا ہے۔